پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف دو تین ایشوز کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی ہے. ایک معاملہ ہے ملاقاتوں کا. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیسے ہوں, اس کے لیے ایک لسٹ بنائی جاتی ہے. اس کے لیے بہت ایک سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد یا بہت ساری میٹنگز کرنے کے بعد ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے کہ کون کون افراد ہوں گے جن کا یہ اختیار ہوگا, جو عمران خان صاحب سے ملیں گے, جو اپروول لیں گے. پھر ایک لسٹ بنے گی, وہ لسٹ اڈیالہ جیل کون لے کر جائے گا, ان میں سے پھر کس کو ایکسیس دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی, یا جن کو دی جائے گی وہ جا سکتے ہیں اور باقی نہیں جا سکتے. تو اس پر ایک پورا میکنزم بنایا گیا. لیکن آج وہ میکنزم عملی طور پر پھر فارغ ہو گیا ہے, کیونکہ پھر 6 میں سے 2 لوگوں کو اجازت ملی اور 2 ایسے لوگ بھی ملے جن کو اجازت نہیں ملی تھی. اور فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ بھائی جس کو آنے دیتے ہیں آ جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ سارا پھر میکنزم یہ تو دھڑام سے نیچے گر گیا. اگر فیصل چودھری صاحب کی بات درست ہے اور عمران خان نے واقعی ایسا کہا ہے کہ بھائی جس کو ملے آ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ لسٹ بنانا, ڈسپلن, جو سلمان اکبر راج صاحب کا موقف وہ سب. دوسرا ملاقاتوں کا مسئلہ پی ٹی آئی کا یہ چل رہا ہے کہ جی امریکی وفد آیا ہے, ان سے ملاقات کا انویٹیشن ملا یا نہیں ملا, آپ گئے یا نہیں گئے, کس کس کو بلایا گیا تھا. اس پر ایاز صادق صاحب نے اپنا ایک موقف دیا ہے. پارٹی قیادت, پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پر الگ سے پریس کانفرنس کیا ہے. میرے شو میں کل شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ جی ہم تک انویٹیشن پہنچا نہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بلایا نہیں گیا, یا انہوں نے کہا جی ہم تک نہیں پہنچا. اب یہ معاملہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی وہ اصل جو چیزیں کرنی تھی, جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے, ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے, عید کے بعد ایک الائنس بن جائے گا, وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں. ملاقاتیں چاہے وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہوں یا ملاقاتیں امریکی وفد سے ہوں, یہ ایک بڑا موضوع بن گیا ہے. شیر افضل مروت صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مسائل کو باہر بیٹھ کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہیں سے شروع کرتے ہیں, پھر اور 2-3 چیزیں, مائنز اینڈ منرلز والا ایشو بھی ہے اور 2-3 چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ پی ٹی آئی کے ان سارے ایشوز کو تھوڑا سا فاصلے پر کھڑے ہو کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب نے جو باہر آ کے بات کہی ہے نا, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. وہ پارٹی جس نے نظام تبدیل کرنا تھا, جس نے پاکستان میں حقیقی آزادی متعارف کرانی تھی, جس نے قانون کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی, انسانی حقوق کا تحفظ, یہ بڑے بڑے ہمارے مقاصد تھے, اور سیاسی قیدیوں کی آزادی, مینڈیٹ کی ریکوری, یہ ہمارا سفر شروع ہوا تھا. اور آج وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی ہے, اور پوری پارٹی جو ہیں وہ صرف اس میں لگی ہوتی ہیں کہ کس نے خان کے ساتھ ملنا ہے, یعنی اس پہ اجارہ داری کس طرح قائم کرنی ہے. باقی ساری باتیں رہ گئی ہیں. کون لے آیا اس نہج پر پارٹی کو؟ وہی لائے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ حال اور اشر کیا ہوا ہے. دیکھیں, یہ ملاقاتیں میں نے شروع کی تھی, اور یہ ملاقاتیں کبھی اتنی سنجیدگی اختیار نہیں کر گئی تھی کہ ہر اس شخص کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے جس کا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے. یہ ساری سختی یا یہ ساری کوششیں محنتی اس لیے کی جا رہی ہے کہ خان کے کانوں تک ایسے شخص کی رسائی نہ ہو جو وہ بات کر سکے جو ان کے دیے گئے یا بتائے گئے بیانیوں سے مختلف ہو. اور ان بیانیوں نے تو پارٹی کا یہ اثر کر دیا. نہیں, مگر شیر افضل مروت صاحب, اگر تو آپ کی بات کو درست مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی پھر ایسے لوگوں کی لسٹ بناتی ہے جن کو اڈیالہ تک رسائی دی جائے تاکہ وہ اپنی مرضی کی بات کریں, پوری بات نہ بتائیں, تو پھر جیل انتظامیہ کو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے ان کو ملوانے میں؟ پھر تو ان کو بخوشی ملوا دینا چاہیے, وہ آگے سے روک لیتے ہیں انہیں. نہیں, دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کن لوگوں کو خان سے ملنا چاہیے, کن کو نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں, ملنے پہ تو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بھی ملے فلاں بھی ملے, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ فلاں کو نہیں ملنا چاہیے, یہ اس پہ میں معترض ہوں. فیصل چودھری صاحب گئے ہیں نا, کسی نے نام نہیں دیا تھا, اب ان پہ ان کو اعتراض ہوگا. علی عمران صاحب گئے ہیں. اب اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا نا کہ فیصل چودھری صاحب کو کیسے پتا تھا کہ وہ جائیں گے اور ان کو ملنے دیا جائے گا؟ یہی تو سلمان راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے آپ کو کال آتی ہے, کہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی آپ کو ملوایا جائے گا, آپ پہنچے ہیں. علی ظفر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا. دیکھیے, خان صاحب سے ملنے کے لیے صرف یہ لوگ نہیں ہیں, یہ کمیٹی با اختیار ہیں اور یہی ملوا سکتی ہے. ان کو غلط فہمی ہے. میں نے عرض کیا نا, یہ سارے SOPs میں نے بنوائے تھے. خان صاحب سے ملاقات کے لیے 3-4 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہیں جس طرح یہ کمیٹی جو ہیں خود سمجھتی ہیں کہ ان کا اختیار ہے. بیسیکلی اس SOP میں یہ تھا کہ ان کی ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, آپ چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ,
اور آپ چاہتے ہیں کہ میں خان سے ملنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹیرین ہیں، لیڈر ہیں، وکیل ہیں، اور کورٹ سننے کے بعد آپ کو اجازت دے دے، تو جیل حکام پابند ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں اس شخص کو رسائی دے، اور یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا نام اس لسٹ میں نہ ہو۔ تیسری بات، خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں سے بھی ملنا ہے اور یہ دونوں میں نہیں ہو اس کا نام، تو اس شخص کو جو ہے وہ شخص بھی ٹرائل کورٹ کی توسط سے، خان کی کسی وکیل کی توسط سے، یا خود کسی عدالت میں پٹیشن کر کے خان تک رسائی کر سکتا ہے۔ یہ ان چیزوں پہ کبھی تنازع تھا ہی نہیں۔ لیکن عدالت حکم پر تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی نا جی۔ عدالت نے کہا کہ آپ ایک لسٹ بنائیں، وہ لسٹ جا کر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو دیں، ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ یہ ہر جمعرات کو 6 رفقا کی سیاسی شخصیات کی ایک لسٹ دیتے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ ہاں، تو یہاں تک کہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں، یہ ملاقاتیں گزشتہ 1.5 سال سے تو ہم کروا رہے تھے، ہاں، اور پہلے میں ان چیزوں کو لک آفٹر کرتا تھا، فیصل چودھری صاحب کرتے رہے، پھر میرے بعد فیصل چودھری صاحب نے کیا، اس کے بعد فیصل چودھری صاحب کو بھی انہوں نے فارغ کیا، اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کام اچھا بھلا ہو رہا تھا اس میں اتنے رکھنے آ گئے، کیوں آ گئے، اور اس کا علاج کیا ہے، اور اس میں جو ہے عدالتوں سے دیکھیں، ابھی جا کے لاسٹ ٹائم انہوں نے عدالت میں جا کے کرمنل اوریجنل دائر کی اور پھر بیان الفی دے دیا کہ جی ہم خان کا کوئی پیغام بھی نہیں آگے سے بتائیں گے۔ خان نے پھر علی ظفر صاحب کو کہا کہ جی یہ جو فیصلہ کروائے ہیں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا پھر مروا صاحب کہ یہ الزام پیچھے کی اس قیادت کو دینا تو غلط ہوگا نا کہ جی یہ کسی شخص کی ملاقاتیں نہیں کرا رہی ہیں، آپ یا بابر اعوان یا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ملاقات میں یہ لوگ رکاوٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے ملاقات کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ایک اور چینل بھی اویلیبل ہے، وہ اس چینل سے جا سکتا ہے۔ فیصل چودھری صاحب گئے ہیں آج؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ فیصل چودھری صاحب اس چینل سے گئے ہوں گے۔ کیسے گئے ہوں گے پھر؟ فیصل چودھری صاحب ان وکلاء کی فہرست میں تھے نا جو خان تک رسائی رکھ سکتے تھے۔ نہیں، وہ لسٹ میں تو نہیں ہے نا اب ان کا نام؟ نہیں، یہ لسٹ، اور ان کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا گیا، لیگل ٹیم سے؟ نہیں، لیگل ٹیم سے نکالا جانا، مجھے پی ٹی آئی سے نکالا ہے، لیکن اگر میں جانا چاہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو درخواست دوں گا کہ مجھے خان سے ملنے دیا جائے، یا میں یہ جو کمیٹی بنائی ہے ان کو، ان سب کی ملاقاتیں میں نے شروع کی ہیں۔ آئی ڈونٹ نیڈ، میرے پاس بہت سارے موڈز ہیں، میں ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہوں، میں ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتا ہوں، میں اس ریٹ پٹیشن میں جس میں میرا نام سارے فہرست ہیں اس میں میرا نام ڈالا گیا ہے، اور اس میں ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ ہر ہفتے مل سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ کرمنل اوریجنل دائر کر سکتا ہوں۔ غلط فہمی ان کو کہ اس پہ اجارہ قائم کی جا سکتی ہے، یہ اجارہ ان کی ناکام ہوئی ہے۔ عدالتیں ہیں، پھر جو جیل حکام ہیں، جو جیل سپرڈنٹ ہیں، ہم نے اس ایس او پی میں اس کو بھی اختیار دیا ہوا ہے نا۔ یہ ایس او پی بنی ہے خان صاحب، جیل حکام اور ہمارے بیچ، ہم تینوں جو تھے اس میں ہم نے اپنا انپٹ دیا، پھر اتفاق رائے سے اس ایس او پی کو ہم نے آرڈر کا حصہ بنوایا ہے۔ تو لہذا جیل حکام کے اختیار کہ کس تک رسائی خان تک ہونی چاہیے، یہ اختیار تو ان کو قانون نے دیا ہوا ہے۔ تو لہذا اگر جیل سپرڈنٹ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے، اور وہ ایک بات ہے کہ اس نے خان سے پوچھنا ہے، خان سے پوچھ کے کہہ دیتا ہے جی فیصل چودھری صاحب آنا چاہتا ہے، اور جیل سپرڈنٹ خان اجازت دے دیتا ہے، تو پھر یہ کمیٹی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کو روکے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ موضوع تو اب تقریباً سمٹ گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ آج کی ملاقاتیں بتا رہی ہیں کہ لسٹ جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی ملاقات ہونی ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوگی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی آپ کو سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے، یہ زیادہ عرصہ وہ ہیں نہیں، کوئی اس طرح کے بیانات آپ کیا ہے آپ کا؟ اب آپ اس پہ قائم ہیں یا عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ کے خیال میں کوئی بہتری آ گئی ہے تعلقات میں؟ میں نے یہ بیان دیا تھا رمضان میں، ہاں، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کیونکہ پارٹی کے دوستوں کے ساتھ فی الحال اٹھک بیٹھک تو ہوتی ہے سب کے ساتھ، ایم این ایز ہیں، لیڈرز ہیں، اور عید کے گزرنے کے بعد ایک تنازع پیدا ہو گیا یہ منرل ایکٹ کی شکل میں۔ تو اب یہ چیز کیوں بنی، کیوں پیدا ہوئی، اور یہ منطقی طور پہ کہاں لے کر جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پچڈ ہیں۔ کے پی گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ ان کے مفاد میں ہیں، گرچہ یہ مسئلہ فی الوقت خان صاحب کی سعودیت پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے کہ جب تک خان صاحب سے اس پر بری مشاورت نہیں اچھی بات ہے نا، اگر دیکھیں کنسنسس ہونا چاہیے، کے پی گورنمنٹ کے لیے مسئلے مسائل اتنے بنائے جا رہے ہیں ایکسکیوز می، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے،
جتنی ملاقاتیں ہوتی ہے آپ کو میں بتا دوں یہ گیم کیا چل رہی ہے، ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو کسی کے خلاف استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ملاقاتوں میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کے احمد کے پیچھے کیا محرکات ہے، یہی کام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا کے پی کی حکومت جو ہے یہ 4-5 محاذوں پہ لڑ رہی ہے۔ نمبر 1 پی ٹی آئی آفیشیل سوشل میڈیا کے پی گورنمنٹ کے پیچھے پڑا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، گالم گلوچ تک یہ کر رہے ہیں، کے پی گورنمنٹ کے ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ایک خان صاحب نے ایک احتساب کمیشن بنایا ہوا ہے 3 افراد پہ مشتمل، شاہ فرمان صاحب ہے، بریگیڈیئر عباسی صاحب ہے اور قاضی محمد انور صاحب ہے۔ تمام حکومت ان کو بھی جواب دے ہیں، اور آج کل ہر وزیر کی وہاں پہ حاضریاں لگ رہی ہیں، جس نے بھی درخواست دینی ہوتی ہیں بس درخواست دینا کافی ہوتا ہے، آگے سے چارج شیٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر 10 وزراء جو ہیں وہ ایسے ہیں جو گزشتہ 1 سال میں اپنے مناصب سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا احتساب کمیشن تھی، یا یہ سارے لوگ تھے جو خان کے کھانے میں باتیں ڈالتے تھے، فلاں جی بڑا بدعنوان ہو گیا اور جناب نکال دو فلاں جو ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں، اور یہ کون کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ وہ لوگ دیکھیں نا، یہ بہت ساری قوتیں ہیں، کوئی کسی نے وزارت لینی ہے، اور یہ سارے کسی نے اپنے بھائی کو ایڈجسٹ کرانے، اور یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ اچھا، لیکن خان صاحب کو کس طرح مینیور کرنا ہے، کس طرح مینیج کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو یہ ملاقاتیوں میں لوگوں کی شکلیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے آمد کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا مسئلہ لے کر گیا اپنا، کیا مسئلہ کس کو گرانا ہے۔ آج کل اٹھانا نہیں ہے پارٹی میں۔ پچھلے دنوں تو ایک خاتون نے جا کے اپنے لیے ٹکٹ مانگ لیا کہ جی مجھے ٹکٹ چاہیے، تو الیکشن خان صاحب نے پوچھا کہ الیکشن ابھی ہو بھی رہے ہیں، کب الیکشن ہے جو ٹکٹ مانگ رہے ہو؟ لوگوں کے اس طرح کے مسائل بھی ہیں۔ لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور جو ہے ان کا قلعہ مضبوط ہے؟ پی ٹی آئی میں کسی کا قلعہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی۔ ایسا گوہر کا برسٹر گور صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے کہ برسٹر گور صاحب پہ بھی جس طرح اگر میں ان کی جگہ ہوتا نا تو میرا خیال ہے کہ یا میں ٹھیک ہو چکا ہوا تھا یا پارٹی کو ٹھیک کر چکا ہوا تھا۔ لیکن برسٹر گور صاحب جو ہیں وہ بڑے صابر و شاکر آدمی ہیں، ڈیسنٹ سے آدمی ہیں۔ ابھی تو غصہ بھی کر گئے تھے پچھلے۔ اچھا کیا نا، کبھی تو غصہ بھی دکھانا چاہیے نا۔ یہ اگر دیکھیے اس کی اتھارٹی بار بار ایروڈ ہوئی ہے، بار بار اس کے اختیارات کو لوگوں نے ایزیوم کیا ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں، آپ ایک چیز کا اندازہ کریں نا، پاکستان تحریک انصاف میں سیاست چل رہی ہے نوٹیفیکیشنز کی، فلاں کو جناب ریجنل صدر، فلاں کو صوبائی صدر، فلاں کو مرکزی سیکرٹری جنرل۔ کبھی کسی کا نوٹیفیکیشن آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے پاکستانیوں میں؟ کسی نے پاکستان میں دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا ہے؟ کیونکہ یہ سب قانون کے منافی ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم خود تمام اداروں سے کہیں کہ قانون کو فالو کرو، لیکن ہم نے خود قانون شکنی کا ٹیکہ لیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن ٹھیک اعتراضات اٹھاتا ہے نا پی ٹی آئی کے الیکشنز پر بھی اور چیزوں پر نا۔ یہ ابھی جو عوامل ہو رہے ہیں، یہ جتنے اقدامات فلاں کو لگایا فلاں کو لگایا، یہ سارے ایسے حالات میں جب پی ٹی آئی کے الیکشن کا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، یہ اقدامات ہی کافی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، جو ہمیشہ سے ہمارے اسٹائل رہا ہے، ہمارے اگینسٹ رہا ہے، وہ ان کو جواز بنا کے پی ٹی آئی کے وجود پہ کاری ضرب لگا سکتی ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو عہدے چاہیے، تو لہذا عہدے ضروری ہے چاہے پارٹی رہے یا نہ رہے۔ مولانا صاحب، آپ نے یہ جو ایک پوسٹ مارٹم شروع کر رکھا ہے پی ٹی آئی کا، کیا آپ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے آپ روز بروز پی ٹی آئی سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ کے لیے پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پارٹی کے اندر واپس آنا؟ میرا خیال ہے کہ اب میں اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں۔ اچھا، میں پھر کہتا ہوں، میں نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، پارٹی کو دیکھا ہے، ان کی بنیادوں کو سمجھا ہے۔ اس وقت میں دیکھا ہے جب ساری دنیا ایک طرف بھاگ رہی تھی، ہم دوسری سائڈ پہ بھاگ رہے تھے۔ اور میں اگر آج اس پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں اعلان کہتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ احتجاج نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی یہ نہ کہتا کہ ہم تحریک چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور آج الیکشن آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں، 11 اپریل 2024 سے لے کر آج تک پارٹی کا جہاں پہ بلا ہو سکتا تھا مجھے قصداً سائڈ پہ رکھا گیا تاکہ پارٹی کا بلا نہ ہو سکے۔ تو لہذا 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد
میری کوئی خواہش نہیں رہی ہے کہ پھر بے توقیر ہونے کے لیے پی ٹی آئی میں جاؤں. یہ لوگ جو ہیں خان کے ساتھ برا کر رہے ہیں. میں جتنا چیخ سکتا تھا, جتنا چلا سکتا. آپ نے اپنی سیاسی رائے مستقل طور پہ الگ کر لی ہیں؟ نہیں, میں نے کوئی رائے مستقل طور پہ, میری کوئی رائے ہے ہی نہیں. میں تو خان کے ساتھ تھا. اور دیکھیے میرے دو مسئلے ہیں, چاہے وہ آپ نفسیاتی مسئلے سمجھ لے. ایک مسئلہ میرا یہ ہے, اور میں پھر ریپیٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے علاوہ کسی کو لیڈر سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ جتنے لوگ پدکتے پھرتے ہیں نا, ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ میرے لیے باس بن سکے. ہمارا ایک جھگڑا اس رویے کا ہے. میں بارہا ان کو کہہ چکا ہوں کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو. میں نے کسی کے کام میں روڑے نہیں اٹکائے ہیں, لیکن لوگوں کو بڑی پڑی ہوتی ہے, ڈسپلن ہے, فلاں ہیں, ڈینگے کمبختو. جس وقت پارٹی ہی ملیا میٹ ہو رہی تھی اس وقت ڈسپلن کہا تھا, اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ تو لہذا ایک میرا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. نہ میں کسی کی خوشامد کر سکتا ہوں, میں مار تو اٹھا سکتا ہوں, گولی کھا سکتا ہوں, جیل جا سکتا ہوں, تکلیف اٹھا سکتا ہوں, نقصان اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں گالم گلوچ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. نہ میں کسی کی دھمکی جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے. یہ ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی میں, تو میرے ساتھ ہوا ہے نا. یعنی یہ سب کچھ بھی کرے, تکلیفیں اٹھائے, ذلیل و خوار ہو, اوپر سے جناب یہ کہتے ہیں ہمارے تلوے بھی چاٹو. یہ تلوا چاٹ پارٹی جو ہے اپنے, یہ ہم اس کا حصہ نہیں رکھ سکتے, بن سکتے. اچھا یہ بتائیں, آپ کنونشن میں, اوورسیز جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں گئے ہیں, پی ٹی آئی اس کو کریٹیسائز کر رہی ہے اوبویسلی, لیکن آپ اس میں شرکت آپ نے کی ہے. کس ناطے سے کریٹیسائز کر رہی ہیں؟ ذرا وہ تعلق بتا دے. نکال دیا نا, تو میں جدھر بھی جاؤں تو اس کے بعد کوئی تعلق. آپ کو حکومت کی طرف سے دعوت آئی تھی اس میں جانے کے لیے؟ نہیں, کسی کی طرف سے دعوت نہیں آئی. بغیر دعوت کے آپ چلے گئے؟ کیا مطلب دعوت؟ کیا مطلب؟ میں تو ادھر جا رہا تھا, ادھر سے میں نے دیکھا بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھی. کیا ہے جی یہ ایک, میں گیا ہوں بیسیکلی, مجھے علم تھا کہ یہ ہے, مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ کہاں پہ, لیکن میرا راستہ اسی میں تھا تو مجھے پتہ چلا اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے ہیں, اور مجھے علم تھا کہ یہ, تو میں اوورسیز پاکستانی. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں آدھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے ہیں اس میں. آدھے پی ٹی آئی کے ذمہ داران تھے اوورسیز کے. اچھا, یعنی اس کے, میں یو کے پی ٹی آئی کے لوگ, ان کی تصاویریں میرے ساتھ آئی ہیں, دبئی کے لوگ, بحرین کے لوگ, جو پی ٹی آئی کے اور آفیشل سے دور. میں گیا ہوں ان تمام لوگوں کو, مجھے پتہ تھا یہ آئے تھے, ان کا واٹس ایپ میں مجھ سے رابطہ تھا, تو میں کہیں سب کے ساتھ اکٹھے صرف اسی فورم پہ مل سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ایک ایونٹ تھا نا. میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اور پی ٹی آئی سے نکالا جا چکا ہوں, اور میں وہاں پہ گیا ہوں ان اوورسیز پاکستانی کے احترام میں, ان کی عزت افزائی کے لیے, ان سے ملنے کے لیے. یہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, جب ہم جاتے ہیں, بحرین گیا تو دبئی گیا, لندن جاتا ہوں, یہ احترام دیتے ہیں, یہ ہمیں پیار کرتے ہیں. تو اتنا حق نہیں ہے کہ یہ جب پاکستان آئے تو ہم ان کو ملے. بار بار جاؤں گا. آج آرمی چیف صاحب اور پرائم منسٹر آئے تھے, ورنہ میرا آج بھی جانے کا ارادہ تھا, لیکن ان کی وجہ سے میں نہیں گیا ہوں کہ پھر یہ مزید کوئی پل باندھ دیں گے کہ شاید ان کے ساتھ ملاقات کے لیے میں گیا ہوں. تو میں ورنہ آج بھی جاتا. اوورسیز پاکستانی اس قوم کے محسن ہیں. یہ قطع نظر اس کے کہ کوئی اوورسیز پاکستانی کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں, پیپل پارٹی سے ہیں, یہ یا پی ٹی آئی سے ہیں, یہ ہمارے محسن ہیں. انہوں نے اب $36 ارب سالانہ تک ریمیٹنسز یا ترسیلات زر جو ہیں پہنچا دیے ہیں. یہ تمام جو ڈیپٹرز ہیں ہمیں دیتے ہیں قرضے, آئی ایم ایف ہو گیا, انٹرنیشنل, ان سے زیادہ ہیں, یہ ان سے زیادہ ہیں. تو لہذا یہ جب بھی پاکستان آئیں تو پاکستانیوں کا فرض ہے ایسا احترام دیں کہ جیسے اس ملک کی اہم ترین شخصیات آئی ہوئی ہے. یہ بتائیں مروہ صاحب کہ آج کل ایک تجویز چل رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اس پہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف ان لوگوں نے کوشش کی تو ان کے اپنے ووٹ ٹوٹ جائیں گے. یہ بتائیں کہ آپ اسپیکر صاحب کے خلاف ووٹ کریں گے یا ان کے حق میں ووٹ کریں گے؟ نہیں, وہ عدم اعتماد کون لائیں گے؟ اپوزیشن. یہ اپوزیشن اگر مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں اور لاتے ہیں تو میں تو اسپیکر کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اچھا, مطلب ہے اسپیکر تو دیکھیے, اسپیکر نے تو ہماری کئی دفعہ عزتیں رکھی ہے. یہ تو بڑا مطلب ہے ایک ایسا شخصیت ہے کہ جس نے اس ہاؤس کے احترام اور ڈگنیٹی کو بحال کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے, اور یہ اپوزیشن نے تو کبھی نہیں کہا ہے. دیکھیے آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ الائن ہونے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. نہیں,
میں آپ کو بتا دوں مر سکتا ہوں، میں خان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں. اگر خان مجھے کہے ووٹ نہیں دینا ہے پھر میں خان کا حکم. ان لوگوں کی میرا نہیں، ظاہر ہے وہ اگر تحریک عدم اعتماد آئے گی تو خان کی مشاورت سے ہی آئے گی نا، خان کی حمایت حاصل ہوگی. میں آپ کو عرض کروں، مجھے نکال دیا ہے نا. اب میں آپ کو بتا دوں نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں آئی ایم نو لانگر پارٹ آف پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اب آپ اپنے سیاسی فیصلہ لینے میں آزاد ہیں. نہیں، آپ کوئی عدالت میں چلے جائیں، کوئی مجھے کہی نہیں سکتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اسی وجہ سے اسپیکر صاحب کو میں پسند کرتا ہوں. لیکن آپ آئے تو پی ٹی اے کے ووٹ لے کر ہے نا جی، وہ ایک اخلاقی دباؤ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اخلاقی دباؤ تب تک تھا نا جب میں ان کے ساتھ تھا. اب اخلاقی دباؤ کا تو ساتھ کیا ناز کر دی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نکال دیتے ہیں. کسی عدالت میں یہ جا کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مان رہے. بات میں تب تک ماننے کا پابند تھا جب تک میں ان کے ساتھ تھا. اب تو کوئی اخلاقی، کوئی قانونی، حتیٰ کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینے کا، لیکن اگر میں منی بل پر بھی ان کے خلاف ووٹ دوں اور اگر یہ مسئلہ عدالت میں چلا جائے کہ یہ کہہ دیں کہ جی اس کو نان سیٹ کر دیں، تو اس وقت بھی عدالت ان سے پوچھے گی کہ کس ناطے آپ اس کو کہہ سکتے تھے. آپ نے تو نکال دیا. اگر اسپیکر کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، میری تمام ہمدردیاں اسپیکر صاحب کے ساتھ ہوں گی. لیکن اگر خان مجھے بلائے گا اور یہ کہے گا، لیکن دیکھو یہ ویسی اسپیکر کے خلاف کس بنیاد پہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ نمبر تو پورا نہیں ہے. نمبر کیا ہے؟ اور گٹ رہے ہیں، اور گٹ رہے ہیں. یہ جو تیاریاں ہو رہی ہے، خود مجھ سے رجوع کیا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک کی ذمہ داریاں سنبھالیں. ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ فارورڈ بلاک کی ذمہ داری آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا میں دیکھیے، اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سارا پیسے بھی مل سکتے ہیں، بہت سارے مفادات کا حصول بھی ہو سکتا ہے. آپ نے انکار کر دیا. میں خان کے ساتھ، میں نے کہا میں خان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں. آج بھی میری امید ہے کہ شاید خان مجھے بلائے گا، بٹھائے گا اور پھر. تو آپ کو آفر کیا کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ ہمیں پہلے بھی 2 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی نا جب 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ تھا. آپ کو مجھے اور بہت سارے میں نے اس کو ہوئی تھی. اور پیسے کی کمی تو نہیں ہے نا سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے. چلیں، آپ نے چونکہ خبر دے دی ہے تو یہیں پر ہم ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ فارورڈ بلاک بنانے کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ بنائیں، آپ لیڈ کریں فارورڈ بلاک کو. بہت شکریہ شہر افضل مروت صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مہر بانو قریشی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، ایم این اے ہیں. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید. مہر بانو صاحبہ، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ملاقاتوں کے موضوع پر پھنس کے رہ گئی ہے اور ساری توجہ اس بات پر ہے کہ لسٹ کیسے بنے گی، کیسے پہنچے گی، کیسے آئے گی، لسٹ فالو نہ ہوگی تو کیا ہوگا. اور اس پر کئی دن سے بحث ہو رہی تھی، لیکن آج پھر ملاقاتوں کا دن تھا. آج پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لسٹ سے ہٹ کر ہوئی ہیں. 2 لوگ لسٹ والے چلے گئے، 2 لوگ بغیر لسٹ کے چلے گئے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اتنے دن لگا کر پھر کیا بنایا؟ تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اپنی تمام توجہ، انرجی ساری کی ساری اس ایشو پہ لگا دی ہے جو کہ شاید ایک نان ایشو ہے؟ جی، سوال یہ نہیں ہے اسد اللہ خان صاحب کہ لسٹ بنی یا نہیں بنی. سوال یہ ہے کہ کس حوالے سے یا کس پریٹیکسٹ پہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ خان صاحب کی فیملی کو ایکسس نہیں دے رہے. کیا کس بنا پر وہ انہیں روک سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک بہت شرمناک واقعہ ہے. 20 مارچ سے خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی ان کے بھائی سے. نہ صرف یہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے، یہ جو کورٹ کی طرف سے آرڈرز دیے گئے ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. تو میرے خیال میں خان صاحب نے آج بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہیں یہ آرڈر ڈائریکٹو بھی دیا ہے کہ اب وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز فائل کریں اگینسٹ سپرنٹینڈنٹ جیل، جو کہ بالکل بنتا ہے. آپ جیل مینیول کے تحت نہیں، یہ تو پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے درخواست لے کر تو پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکی ہے. اور اس سے پچھلی ملاقات میں بھی علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور درخواست دیں کنٹیمپٹ کی. تو یہ آج تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جی اسد اللہ صاحب، تو پھر دیکھیے حال ہمارے عدالتی نظام کا.
ایک نورانی صاحب کی والدہ جو ہیں، ایک وہ ماں ہے جو پچھلے 28 دن سے انہی عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے ایک ہیبیس کی پٹیشن لے کر. ہیبیس وہ پٹیشن ہے کہ جس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن لیا جاتا ہے. آج 28 دن کے بعد بھی وہ روتی دھوتی کورٹ سے باہر آ گئی کیونکہ لگتا ہے کہ عدالتوں کے ہاتھ پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اس ملک میں اختیارات ہیں کدھر، کس کے پاس ہیں، اور کیوں یہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ اگر تو ہم ایک ہارڈ سٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں. آپ کے نزدیک جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر لا کے مطابق اور جیل مینول کے مطابق ملاقات جن کی ہونی چاہیے فیملی کی، ان کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ شرمیلا صاحبہ، آپ کی رائے میں یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا تو چلے ہم ان سے کریٹیکل کوسچنز کرتے ہی ہیں، لیکن بہنوں کی ملاقات پچھلے کئی ہفتے سے نہ ہونے دینا، فیملی کی ملاقات نہ ہونے دینا، جیل مینول تو نہیں روکتا اور وہ تو کہتا ہے کہ فیملی کی ملاقات ہو سکتی ہے ایک مخصوص دن پر. کیوں آپ سمجھتی ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں؟ شکریہ خان صاحب. دیکھیں، میرے لیے یہ کوئی بہت اہم ایشو نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر اس وقت بہت بڑے مسائل ہیں. بالخصوص اگر میں آپ سے بات کروں تو پارا چنار کے اندر شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے انہی کے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے، کیونکہ جو ایک واحد سڑک تھی جو خرم ڈسٹرکٹ کو جاتی تھی وہ ابھی تک بند ہے. وہاں بچے مر رہے ہیں، وہاں لوگ مر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی، وہاں پر دوائیاں نہیں پہنچ پا رہی، معمول زندگی مکمل طور پہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. اس میں کس سے کس کی ملاقات جیل میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، دیٹ از لیسٹ آف مائی کنسرن. نہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ میں نے اس کو فالو کیا ہے. یہ پیورلی ان کا معاملہ ہے، ایک قیدی کا، جیل اتھارٹیز کا معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر کیا بات کرتے نہیں کرتے. اور اگر اس پہ مزید آپ کو کوئی جواب بھی چاہیے تو پھر آپ حکومت سے پوچھیں، کیونکہ حکومت میں ہم نہیں ہیں، پی ایم ایل این ہیں، آپ کسی پی ایم ایل این کے نمائندے سے پوچھ لیں. نہیں، میرا سوال تو آپ سے ملاقاتوں سے متعلق نہیں ہے، میرا سوال تو قانون سے کی حکمرانی سے متعلق ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ قانون کے اوپر عمل درآمد تو ہونا چاہیے؟ آپ اس کو اخلاقی طور پر اور بطور ایک ایم این اے کے سپورٹ تو کریں گی کہ ہاں قانون پر عمل درآمدی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو بھی قانون ہے اس کے اوپر عملداری ہونی چاہیے. بالخصوص اس وقت جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کا پانی، ارسا کی جو نااہلی ہے کہ وہ واٹر ڈسٹریبیوشن نہیں کر پا رہا پورے ملک کے اندر. واٹر ایکارڈ کے تحت جو پانی ملنا چاہیے سندھ کو وہ نہیں مل پا رہا. سندھ کو 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے، اس کے باوجود آج تونسا پنجند لنک کنال کھول دیا ہے اور یونیلیٹرل فیصلہ کیا ہے. ارسا جو ہے وہ 1991 کے واٹر ایکارڈ کے تحت کام نہیں کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے لیے، یہ بہت بڑے ایشو ہیں جس کے اوپر میرا فوکس ہے اور جس کے اوپر میں بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں اور کر رہی ہوں. میرے لیے یہ بالکل فوکس نہیں ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. پورے ملک میں جو بھی قوانین ہیں، قانون ہے، ہر جگہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے. صحیح ہے، لیکن آپ نے جس ایشو پر بات کی ہے اس پر ایک ویسے آج ایک خط کی بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے خط ارسا کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی جو سندھ کو زیادہ پانی دیا گیا ہے اور اس پر کسانوں میں، پنجاب کے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حصے کا 19% کم، سندھ کو 19% کم ملا ہے اور پنجاب کو 22% کم ملا ہے، یعنی پنجاب کو سندھ سے بھی کم پانی دیا گیا ہے. دیکھیں، اس وقت سندھ کے اندر جو واٹر شارٹیج ہے وہ 62% ہے اور پنجاب کے اندر جو واٹر شارٹیج ہے وہ 53-54% ہے. اور ایز پر 1991 واٹر ایکارڈ اگر آپ نے واٹر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو آپ نے تمام صوبوں کے اندر ایک برابر کرنی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں کر سکتے. اس وقت جو ٹی پی لنک کنال کھول دیا ہے جو جس میں سے انڈس میں سے پانی نکل کے وہاں پر جائے گا، تو انڈس میں تو آلریڈی پانی نہیں ہے، انڈس کا ڈیلٹا تو ویسے ہی تباہ ہو رہا ہے. یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ وہ لنک کنالز بناتے ہیں چولستان کے مزید تو آپ پھر انڈس سے پانی لیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو پنجاب کا حصہ دیں گے، تو پنجاب میں تو پانی ہے ہی نہیں نا. پھر یہی ہوگا کہ آپ ٹی پی لنک کنال کھولیں گے، آپ چشمہ جھیلم لنک کنال کھولیں گے اور انڈس سے پانی لے جائیں گے تو سندھ تو سوکھ جائے گا. بالکل صحیح ہے. چلیے آپ اس میں اب مہربانوں قریش صاحبہ، شرمیلا صاحبہ کہتے ہیں کہ جو ان کا ایشو نہروں کا ایشو زیادہ بڑا ایشو ہے، یہ ملاقاتیں ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کی طرف وہ توجہ دلا رہی ہیں. اور آپ بھی جانتی ہیں کہ پنجاب میں اس وقت گندم ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور پانی کی کمی اور گندم کا بحران، یہ مسائل آپس میں سارے جڑے ہوئے ہیں. ایلڈ کا کم ہونا، پیداواری لاگت کا زیادہ آنا اور کسانوں کا آج احتجاج کرنا، یہ سارے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں. کون سا زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کا اس وقت؟ جی بالکل، میں شرمیلا بی بی سے ڈس ایگری نہیں کرتی. اس وقت ملک کے بہت ایشوز ہیں. ہاں، قانون نافذ نہ ہونا، عدالتی نظام مفلوج ہونا، یہ ان سب کا ایک بنیادی جو ہے نقص ہے ہمارے ملک میں اس وقت. اس کو ٹھیک کریں گے تو باقی نظام بھی ٹھیک چلے گا. میں بالکل بات کرنا چاہتی ہوں پانی کے ایشو پر، مگر اس کے اوپر ایک نظر اس پہ جا کہہ رہی ہے جب وہ سندھ کے حقوق کی بات کرتی ہے، مگر جب سندھ کے حقوق کے لیے لڑنے کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر یا ہوش پائی جاتی ہے یا ان کا دھوکہ پن نظر آتا ہے. اگر تو سندھ میں ان کو تشویش ہے، اور اس وقت کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت سندھ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہیں. سندھ کا کسان جو ہے وہ رو رہا ہے. شادی کی ایک ٹولی نکلتی ہے تو وہاں پر بھی اس پانی کے معاہدے کے خلاف نعرے لگتے ہیں. تو پیپلز پارٹی آج مجبوراً اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے. مگر ایک طرف بلاول بھٹو صاحب جی پی آئی جو آپ کا گرین انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. صدر زرداری نے اس کو سپورٹ کیا. اب وہ گرین انیشیٹو کا ہی حصہ ہے کہ جس کے تحت 6 کنال جو ہیں وہ اس کے نیچے ایک پروجیکٹ ہے. تو کیا یہ ان کی بات میں تضاد نہیں؟ کیا یہ ان کا دوگلا پن نہیں؟ جہاں تک وہ سندھ کے حقوق کی بات کرتی ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو درست ہے، مگر ان کا کردار کیا رہا ہے ان حقوق کا تحفظ کرنے میں؟ آج یہ بات کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک. سندھ آپ کو اگر معلوم ہوگا تو جہاں تک چاول ہے 41% پاکستان کا چاول سندھ میں اگتا ہے، 31% شوگرکین وہاں اگتی ہے، 21% ویٹ وہاں اگتا ہے. یہ سب متاثر ہوگا ان 6 کنالوں سے. جب یہ 6 کنال بنیں گے تو اس سے جو 18 ملین ایکڑ سندھ کا ہے نا، اس کا پانی جو ہے وہ متاثر ہوگا، وہاں پر پانی نہیں جائے گا. تو ہم تو ریگستان کو آباد کرنے نکلے ہیں، مگر سندھ کو صرف برباد نہیں کر رہے، ہم پنجاب کو بھی برباد کریں گے. پنجاب میں جیسے کہ شرمیلا بی بی نے کہا 54% شارٹیج آلریڈی ہے. تو جب یہ 6 کنالیں بنیں گی تو کیا وہ شارٹیج بڑھے گی نہیں؟ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو 6 کنالیں ہیں ان کا پانی جو ہے وہ ستلج سے آئے گا. تو ستلج تو پچھلے 30 سالوں میں ستلج میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آیا، تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ ساری باتیں ہیں اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے اس ملک میں. جیسے کہ آپ نے کہا گندم کی پیداوار ایک اور مسئلہ ہے. وہاں پر پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیز اور ان کی جو ایک سمجھ کا فقدان ہے یا عقل کا فقدان ہے وہ واضح ہوتا ہے. وہاں پر پچھلے سال کسان کا انہوں نے گندم نہیں اٹھائی، کسان بڑا متاثر ہوا. اس سال کسان کو قیمت نہیں ملے گی، کسان برباد ہو جائے گا. اور اگلے سال آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کو گندم کی پیداوار میں کمی آئے گی، آپ کو گندم برآمد کرنی پڑے گی اور اربوں ڈالر آپ پھر امپورٹ میں لگائیں گے. وہی پیسہ جو پاکستان کی معیشت میں آ سکتا ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے کیونکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک سٹیبلٹی نہیں آتی. سٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم قانون اور آئین کے تابع نہیں ہوں گے. بالکل صحیح ہے. یعنی یہ سارے چیزیں شرمیلا صاحبہ ان کا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے شاید یہ زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور ہیں یقیناً ہیں سب کے لیے، لیکن اس کا تعلق سیاسی استحکام کے ساتھ ہے. کیا آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، ملک میں بالکل سیاسی استحکام آنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور اسی کے ہی بعد کوئی معیشت جو ہے اس کی بحالی کا عملی طور پہ کام ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک دیگر مسائل ہیں، ابھی بات کی شہربانو بی بی نے کہ گندم کا ایشو ہے اور سندھ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ نئے کینالز کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کینال بنائیں، کیونکہ دیکھیں نا سندھ جو ہے وہ آپ کو فوڈ باسکٹ میں بڑی کنٹریبیوشن ہے پوری نیشنل اکانومی کے اندر. نہ صرف ویٹ ہے، شوگر کین ہے، رائس ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ آپ کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو فروغ دیتے ہیں. اگر یہاں پر پچھلے سال آپ نے دیکھا گندم کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا، کسان بیچارہ مر گیا، اپنی گندم بیچ نہیں سکا، گندم امپورٹ ہو گئی. 3 کمیٹیاں بنائی وزیر اعظم صاحب نے، آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ذمہ داران کا تعین ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کو سزا ملی کہ نہیں ملی. قوم کا اتنا سارا پیسہ چلا گیا، کسان بیچارہ برباد ہو گیا. اس وقت بھی آپ دیکھیں اگر جو منیمم سپورٹ پرائس ہے ویٹ کی وہ حکومت نے وڈرا کر لی ہے، کسان بے یار و مددگار بیٹھا ہوا ہے.
تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ جی انفلیشن کم ہوگی، لیکن اس کے جو اصل جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی کو تو نہیں مل رہے. چینی آج بھی 180 190 پر کے جی مل رہی ہے، تو عام آدمی بیچارہ کہاں سے خریدے گا؟ یہ وہ مسائل ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ سب کو سیاست سے بالاتر ہو کے اس پہ کام کرنا. یہ تو وزیر خزانہ صاحب نے خود بھی تسلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی کے اعداد و شمار ہے، اس کا اثر عوام تک نہیں پہنچا. صحیح ہے. چلیے میں ایک اور ایشو جو ہے اس پر ذرا مہر بانو صاحبہ آنا چاہتا ہوں. آپ کی چونکہ میں نے شروع میں ملاقاتوں کا ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کا بڑا مسئلہ ملاقاتیں ہیں، لیکن صرف اڈیالہ میں ہونے والی ملاقاتیں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک امریکی وفد آیا ہوا ہے یا 3 رکنی کانگریس مین کا جو ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، ان سے ملاقاتیں بھی ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کے امریکن ایمبیسی نے دعوت نہیں دی یا آپ تک پہنچی نہیں. اور اسی طرح سے جو اسپیکر صاحب کے ہاں ایک ڈنر تھا، اس پہ اسپیکر صاحب نے جو ہے کنوے نہیں کیا. اسپیکر صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو کنوے کر دیا تھا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی وفد جو آیا تھا اس نے خان صاحب کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کی اور انٹرنل مسئلے کو ہم پر چھوڑ دیا. ذرا سنیے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں اس حوالے سے کیا رہے ہیں، سن لیجئے ذرا. انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا، بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور میں میڈیا کے تھرو کہہ رہا ہوں، اس کو ضرور چلائیے گا. ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امریکی کانگریس مین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ملاقاتیں اس تناظر میں نہیں ہو رہی ہیں، پھر اتنی بحث پی ٹی آئی کے اندر کیوں ہے کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی یا ہمیں میسج کنوے نہیں کیا گیا یا ہم میں سے کچھ لوگ گئے ہیں ہمیں دعوت نامہ ملا نہیں ہے؟ پھر یہ اتنا بڑا موضوع کیوں ہے مہر بانو صاحبہ؟ I think it's a non-issue اسد اللہ صاحب. میرے خیال میں اچھا ہوا اس بات کا تو تعین ہو گیا کہ رجیم چینج کے بعد نہ پاکستان کا ہماری سیاست سے تعلق ہے اور نہ ہی امریکہ کا ہماری انٹرنل سیاست سے تعلق ہے. اچھا ہوا. امید ہے کہ اس پر دونوں برقرار رہیں گے اور پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی دونوں طرف سے. دیکھیے جہاں تک امریکن وفد کی بات ہے یا ایاز صادق صاحب کی بات کر لیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے اختیارات کا اس سے ہم ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انکوائری کال ہوئی تھی کہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمان کے ممبران اغوا کیا گیا تھا کے اوپر آج تک انہیں کوئی ثبوت نہ مل پایا اور وہ انکوائری وہیں پر دفن ہو گئی. تو میرے خیال میں ہاؤس کو پروٹیکٹ کرنا اسپیکر کا سب سے بڑا ایک فرض ہے جس کو وہ شاید اس کو سر انجام دینے میں آج ہمیں اتنے کامیاب نہیں نظر آ رہے کہ جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں پہ موجود ہے، انہیں ضرور تحقیق کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اگین اگر اس طرح معاملات چلیں گے تو آپ کی جو پارلیمان ہے اور جو آپ کا آئین ہے اور جو آپ کی جمہوریت ہے، جن چیزوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں، وہ تو آپ کو ریت کا ڈھیر بنتے ہوئے آپ کی نظروں کے سامنے نظر آ رہی ہیں. اور اگر ایسے ہوگا تو معیشت پھر آ جاتے ہیں اسی بات پر. معیشت کیسے مضبوط ہوگی؟ ایف ڈی آئی کیسے آئے گا؟ آپ کانفرنس 100 کر لیں مگر ہارڈ اسٹیٹ کیسے بنے گی؟ ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے بھی آپ کو پختہ سٹرکچرز کی ضرورت ہے، آپ کو رول آف لا کی ضرورت ہے، آپ کو فنکشننگ جوڈیشری کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی لا انفورسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تبھی ہوتی ہیں جب ریاست کا جو نظام ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جب ریاست کے نظام کو جو پلرز ہیں آف دا اسٹیٹ جو اس کو اپہولڈ کرتے ہیں جب وہ مت ہوتے ہیں. وہ تو ہمیں اپنی نظروں کے سامنے ریت کا ڈھیر بنتے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگین آپ کا خیال ہے کہ استحکام جو آپ پہلے بات کر رہی تھی کہ ہونا چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، پختہ سٹرکچر، جو اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی پہلو ہیں یا عدالتی معاملات ہیں اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک چھوٹے سے میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایاز صادق صاحب کے خلاف کیا کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اگر اپوزیشن نے اس کو انیشیٹ کیا تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ایک تجویز آج کل اپوزیشن کے ہاں زیر غور ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اب اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایاز صادق صاحب نے خود اپنا موقف بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی اپوزیشن نے تو خود ان کے لوگ کم ہو جائیں گے، ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے اور پھر فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پہلا سوال تو مگر یہی ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کوئی اس قسم کی ہلچل دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں؟
نہیں جی، مجھے تو نظر نہیں آتی ایسی کوئی ایکٹیویٹی، بیکاز وہ ایک بہت ہی منصفانہ اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ان بائسڈ قسم کے اسپیکر ہیں، اور ہماری نظر میں تو وہ اپوزیشن کو بہت سپیس دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہمیں شاید یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کیونکہ اسٹرینتھ ہماری زیادہ ہے، ہمیں دو لوگوں کو بات کرنی چاہیے اور اپوزیشن کی جانب سے ایک کو بات کرنی چاہیے، لیکن وہ برابری کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر سے بات کرے ایک ادھر سے بات کرے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دی گئی اور وہ اپوزیشن نے بات کری ہے 2 گھنٹے، خیر وہ بات کوئی فروٹفل تو ہوتی نہیں، وہ قیدی نمبر 804 پہ ہی مبنی ہوتی ہے، عوامی مسائل یا کوئی قوم کے ایشوز کے اوپر تو بات ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی موومنٹ ہے۔ مہربانو صاحبہ، ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس پورا نمبر نہیں ہے، اور ایسے میں یہ ایفرٹ کرنا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس بات پر اپوزیشن نے غور شروع کیا ہے، حکومت نے بھی فارورڈ بلاک کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اب شیر افضل مروہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ لیڈ کریں فارورڈ بلاک کو، اور پھر مجھے آفرز کی گئی ہیں، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا؟ انہیں کو بہتر معلوم ہوگا انہیں جو کہا گیا ہے، پر اچھا ہوا شبیلہ بیوی کی گفتگو سے اس بات کا تو تعین ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو حکومت اور ٹریجری بینچز کا حصہ ہی مانتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت کے اس وقت فیصلے ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پر ایکولی لیتے ہیں، چاہے وہ 6 کنال کا پروجیکٹ ہو یا چاہے وہ اس وقت معیشت کی بدحالی ہو، اس میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ تو اس کے اوپر کلیریفیکیشن ضروری تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جب آسان لگتا ہے تو وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان کے مفاد میں ہوتا ہے تو وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مگر اسپیکر صاحب کو سپورٹ کرنا یا ووٹ کرنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیرو والے ایشو پر گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ مہربانو صاحبہ، یہ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ گفتگو میں جس طرح انہوں نے گفتگو کی اس میں اگر آپ ریڈ بٹوین دا لائنز کیجئے تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ خیر، جہاں تک اسپیکر صاحب کا سوال ہے، دیکھیے کیا کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے ہے۔ اسپیکر صاحب دیکھیے اس وقت لگتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہیں، آپ کے سینٹ چیئرمین صاحب ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز پہ اعجاز چودھری صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا، وہ بھی مجبور ہیں۔ آپ کی عدالتیں ہیں، وہ اپنے آرڈرز کو منوا نہیں سکتے، وہ بھی مجبور ہیں۔ آپ کی پولیس جو ہے، ان سے پولیس گردی یا گنڈا گردی کروائی جاتی ہے سیاست کے نام پہ، وہ بھی مجبور ہیں۔ اور اتحادی پیپلز پارٹی وہ بھی مجبور ہیں، اور سب مجبوری کے تحت جو ہے اس ایک فرسودہ نظام کو چلا رہی ہیں، تو ان کی مجبوریاں ہمیں شاید سمجھنی چاہیے۔ کیا شمیلہ صاحبہ مجبور ہے پیپلز پارٹی اور چیئرمین سینٹ مجبور ہیں جو پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر پہ؟ ایک اور چیز میں کہتی چلوں، اور اگر مجبور نہیں ہے اور اگر سندھ کے حقوق کا واقعی تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں تو بتائیے پھر اس حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں جو بضد ہے، جس کی پنجاب میں جو حکومت ہے اس نے آلریڈی ایلوکیشن بھی کر لی ہے 6 کنالوں کے لیے، جو آج سندھ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ سندھ پانی چوری کرتا ہے، تو پھر اس کا حصہ کیسے ہے؟ جی بتائیے شمیلہ صاحبہ۔ دیکھیں جی، جہاں تک کل، اور یہ اچھا ہوا یہ سوال ریز ہوا کیونکہ اس وقت کل قومی اسمبلی میں یہ جواب آیا ہے منسٹری آف واٹر ریسورسز کی طرف سے کہ یہ کنالوں کا منصوبہ ابھی ایکنک سے اپروو نہیں ہوا اور اس کی ایز سچ کوئی ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے ایک طریقے سے ایک اچھی خبر ہے کہ یہ منصوبہ اپروو ہی نہیں ہوا ایکنک سے، اور اگر اپروو ہی نہیں ہوا تو آگے چلنے کے حوالے سے جو بازگشت ہو رہی تھی اس کے اوپر، خیر ابھی بھی ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگین اس سے پہلے کہ وہ ایکنک میں جائے اس کو سی سی آئی کے اندر لے کر جائیں اور وہاں پر سندھ اور بلوچستان اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے کا، تو ہم تو ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں کہا، ہم نے تو اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے، ہمارے ووٹ کے ذریعے تو یہ حکومت کھڑی ہوئی، ہم تو بیٹھتے ہی ٹریجری بینچز کے اوپر ہیں۔ لیکن اور اگر ہمیں آپ ملا لیں تو ظاہری بات ہے ہماری اسٹرینتھ زیادہ بنتی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور آئی تھنک ایک اور بھی کوئی جماعت ہے آئی پی پی یا سم تھنگ لائک دیٹ، جو بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کنالوں کے معاملے کے اوپر سندھ کا موقف بڑا واضح ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف بالکل واضح ہے، صدر زرداری صاحب کا موقف بالکل واضح ہے،
اور اب معاملہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. اگر حکومت سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلاتی اور اس منصوبے کو یونیلیٹرلی آگے لے کے چلتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی مجاز ہوگی کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس میں مہر بانو صاحبہ, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اسپیکر کے خلاف یہ بھی نہیں, تحریک بھی نہیں لانی چاہیے, احتجاج پی ٹی آئی کر نہیں پا رہی, الائنس بن نہیں پا رہا, پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان ہے بھی یا نہیں؟ جی, پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو سپیس ہے اور جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے, اس نظام کے لیے, اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں کہ شاید ایک دن اس ملک میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے ہوں گے, شاید یہ ملک ایک دن اپنے آئین کا تابع ضرور ہوگا, شاید ایک دن اس ملک میں جو عدالتیں ہیں وہ یوں ہاتھ پیر بندھے مفلوج نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ سب ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو ہم تو پاکستان کی ترقی کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کے لیے ہر دم لڑتے رہیں گے. سو آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ امید کے سہارے تو بیٹھے رہیں گے, امید کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن عملی طور پر بھی کرنے کو کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے جماعت کی طرف سے جو بھی فیصلے آئیں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور کیا فیصلے آئیں گے اور کب تک آئیں گے, کیا اس پر کوئی غور ہو رہا ہے؟ ضرور ہو رہا ہے. آپ کے مختصر جوابات سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اس ضمن میں کہنے کو زیادہ کچھ ہے نہیں. نہیں, نہ کہنے کو زیادہ ہو یا نہ ہو, میں شاید کہنا نہیں چاہتی, and that is well within my prerogative to withhold information or share it as I see fit. ٹھیک ہے, رائٹ. ایک اور چیز ویسے بتا دیجئے, یہ مائنز اینڈ منرلز والا جو ایشو ہے مہر بانو صاحبہ, اس میں اب پارٹی کا موقف اور پارٹی کی جانب سے کی جانے والی تنقید اور علی مین گنڈاپور صاحب کا موقف مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ درست نہیں ہے کہ ہمارے اختیارات لے لیے گئے ہیں اور وفاق کوئی ہم کے اوپر مانیٹر بن کے بیٹھ رہا ہے یا کسی کی انسٹرکشنز کے تابع کیا جا رہا ہے اس سسٹم کو. ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیوں ایک ڈیوائیڈ پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے اس معاملے میں؟ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہے میرے خیال میں. جتنے بھی لوگ, اگر آپ نے پڑھا ہو اس لیجسلیشن کو جو ایک 139 پیجز پہ مشتمل ہے, تو اس کے اندر کئی آپ کو لکوناز اور لوپ ہولز نظر آئیں گے. میرے خیال میں جب کے پی میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انالیسس ہوگا اور اس کو وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو انہیں بھی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس سے متفق ہوں گے. دیکھیے, اس کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ, چاہے وہ منرلز بل ہو یا چاہے وہ 6 کنالوں کا ایک منصوبہ ہو, اس سے جو فیڈریشن آپ کی ہے وہ اس کی ساکھ جو ہے وہ خطرے میں ہے. آپ کی 18ویں ترمیم جو ہے, جو پیپلز پارٹی ہی لائی تھی, میرے خیال میں اس وقت 18ویں ترمیم جو ہے اور جو پروونشل آٹونومی اس نے گارنٹی وہ کی, وہ انڈر تھریٹ بھی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بڑا بھانپ کے پھونک کر چلنا ہوگا, کیونکہ جو آپ کی فیڈریشن ہے اس کی یونٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. منرلز بل میں ہماری نظر میں اس وقت, اور یہ منرلز بل صرف کے پی نہیں, فرسٹلی یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, تو ہر صوبے کو اس کے اوپر اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہوں گے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں یہ جو علاقے ہیں جہاں پر مائننگ ہوگی وہ کلونیل سٹائل ایکسٹریکشن سائٹس بن جائیں, کہ جہاں سے ساری آپ کی زمین کا جو سونا ہے یا جو اس کے منرلز ہیں وہ وہاں سے چرا لیے جائیں, باہر لے لیے جائیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ان کمپنیز کو ہو. صحیح ہے. مہربان صاحبہ ایک چیز اور بتا دیں, پھر میں لاسٹ کامنٹ اس کے بعد شمیلہ فاروقی سے ویسے لیتا ہوں. ایک چیز اور بتا دیں, عالمی کریڈٹ ایجنسی جو فیچ ہے اس نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا ہے اور اس کا جو پہلے ریٹنگ CCC+ تھی اس سے بڑھا کر اس کو B- کر دیا ہے. تو یہ تو آپ حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیں گی کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو عالمی اداروں کی نظر میں بہتر کر دیا؟ جی, ایک بیوروکریٹک حد تک یہ جتنے ادارے بھی ہیں یہ بھی ایک بیوروکریٹک حد تک دیکھتے ہیں. انہیں امید ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے وہ ہوں گے, مگر ابھی تک یہ حکومت اگر صرف الیکشن سے دیکھا جائے تو اپنے دوسرے سال میں ہے, اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں نظر نہیں آتے. مگر اگر اس کو لاجلی دیکھا جائے کہ یہ تسلسل رہا ہے جب سے رجیم چینج ہوا, تو اس حکومت کو, اس ڈسپنسیشن کو 3 سال ہو گئے. اس 3 سال میں ہم نے نہ ول پاور دیکھی اور نہ ہی کوئی ڈیسیجن میکنگ دیکھی کہ جس سے ہمیں نظر آئے کہ اندر اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی صلاحیت ہے یا ول پاور ہے یا انٹینٹ بھی ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں,
مگر جس طرح کہ آپ کا گندم کا ایک بحران ہے، یہ گندم کا بحران بھی آنے والے دنوں میں آپ کی معیشت کو متاثر کرے گا اور اس سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں ضرور ہوگی، مگر وہاں پہ عوام کو، آپ خود کہتے ہیں فائنانس منسٹر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عوام کو بینیفٹ نہیں جا رہا. گندم سستی ضرور ہو گئی ہے، مگر گندم سے جو روٹی بنتی ہے، جو باقی اشیاء بنتی ہیں، وہ عوام کے لیے آج بھی مہنگے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ شمیلہ صاحبہ، ظاہر ہے آپ بھی ایک عوامی جماعت ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ان کا فیڈ بیک آتا ہے. یہ جو معاشی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے گورنمنٹ کی، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا عوام تک مجموعی طور پر اس معیشت کے اثرات پہنچ رہے ہیں؟ لوگوں کا رد عمل پیپلز پارٹی کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے شروعات میں یہ بات کہی تھی کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں بڑا تضاد ہے. یہ انفلیشن کم ہونے کا جو ایک اندیہ ہے، یہ اس وقت کارساز ثابت ہوگا اگر عوام کو اس کے ثمرات میسر ہوں گے. اس وقت ایسا نہیں ہے. کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے خریدنا ناممکن ہے. پھر گورنمنٹ جو رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے، وہ بیچارے چھوٹے موٹے ملازمین کو نکال رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز بند کر رہی ہے. جو بڑے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسی پوسٹ ہیں جو جس پہ بڑی بڑی تنخواہیں جاری، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، اس وقت بھی ہم IMF کے مقروض ہیں اور جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کی بہت ساری شرائط ہیں، اور وہ شرائط جو ہے وہ ہمیں ماننی پڑیں گی، اور ان شرائط کے اوپر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو بڑے انپاپولر ڈیسیشنز ہوں گے، لیکن وہ کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو پھر آپ ان کی شرائط پہ لیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ کیا ہم اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں؟ کین وی برنگ اے ہاؤس ان آرڈر؟ جب تک ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے. جب تک یہ معاملہ یہ ہو، کب تک قرض لے کے مقروض ہوتے رہیں گے اور ان کی شرائط پہ چلتے رہیں گے؟ There has to be an end to this. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ، بہت شکریہ. مہربانوں قریشی صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.